قرآن و سنت، تاج و تخت ختم نبوت، شان رسالت، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب یزدانی، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب یزدانی، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فرمان ربانی دا ترجمہ کامل توجہ، کامل یکجہتی اور پورے دھیان دے نال سننا.
البتہ تحقیق احسان فرمایا اللہ پاک نے ایمان والیاں تے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم جس وقت بھیج دیتا وچ اونا دے رسول اونا دیاں ہی جانا چون یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم تلاوت کردہ انہاں تے اس دیاں آیاتاں اور پاک کردہ انہاں نوں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور تعلیم دیندہ انہاں نوں کتاب و حکمت دی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور اگرچہ ہے سنو اس رسول دے آن تو پہلے البتہ وچ گمراہی ظاہر دے سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت اور پر برکت مقام دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تساڈی پنجابی زبان دے اندر تساڈے گوش گزار کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا چوتھا سپارہ سپارے دا رکوع 8واں سورت دا نام سورہ آل عمران سورت دا رکوع 17واں اللہ 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 والو میں اس وقت دی نزاکت دے پیش نظر مسلسل سفر دی تھکاوٹ دے پیش نظر اور اپنی طبیعت دی نقاہت دے پیش نظر کسی تمہید تفصیل اور تطویل دی طرف نہیں جانا چاہتا قبل اس دے کہ میں اس مقام ذی شان دے تحت اپنی معروضات اور گزارشات نو تو ساڈے سامنے رکھا بڑے ادب دے نال اے اپیل کرانگا کہ جب تک تو سانو اس مقام تے حاضری دی توفیق نصیب ہوئے اس وقت تک جا کے بھی بیٹھنا پوری تمانیت کامل توجہ پوری یکجہتی کامل استغراق دینا آج رات عرشاں والے خدا دا قرآن سننا اور مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سننا میری طبیعت تو تسی واقف ہو اے بار بار دی گڑبڑ اور سپیکر دی انتظامیہ والوں بے مزگی اور بے لطفی سٹیج دے ارد گرد بولنا چالنا میں قطعاً اس بات دی اجازت نہیں دیواں گا ٹیپ ریکارڈاں والے بڑے شوق و ذوق نہ آئے نے
میں انہاں اگے بھی برادرانہ اپیل کراں کہ بار بار تہاڈی چھیڑ چھاڑ میری تباہ تے ناگوار گزرے گی. ایک دفعے جتھے جتھے جگہ ملتی ہے سیٹنگ صحیح کر لو. انشاءاللہ العزیز میں یہ کوشش کراں گا کہ میری تہاڈی جدائی جو کم و پیش 4 مہینے رہی ہے میں اپنی بساط دے مطابق کہ پوری کوشش کراں گا کہ اس مدید اور طویل جدائی دی کمی نو قرآن پڑھ پڑھ کے پورا کر دیتا جائے. تہاڈیاں دعاواں دا یہ ثمرہ اور اللہ اگے تہاڈیاں التجاواں دا یہ نتیجہ. اور میں سمجھنا کہ اے کرشمہ ربانی ہے کہ آج تواڈے سامنے بیٹھا یزدانی. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میں کہا کرنا کہ جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے. رب جنوں بچان تے آ جائے انہوں نمرود تے فرعون دیاں طاقتاں بھی مار سکدیاں. اور میں اس موقع تے کیا سی، میں کیا او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا. بلوچستان دا گورنر لودھی ہوائی جہاز دا گر گیا، جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ساتھی مر گئے، گورنر لودھی آج زندہ. بولو گورنر لودھی. او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا، بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہوئے، او دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں، ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے. فیصلہ بدیا دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں، ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے. خنجر 10 لگن پاویں لکھ لگن، مردا نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے. میں دس رہا سا کہ اس مدید جدائی دے بعد فیصلہ آبادیاں نال میری پہلی ملاقات اور پہلا خطاب ہے. میں امید رکھنا کہ تسی پوری دل جمی دے نال پورے سکون دے نال حمادن اور سراپا گوش بن کے رب العالمین دا قرآن سنو گے اور جناب رحمت للعالمین دا سچا فرمان سنو گے. اللہ میری حاضری قبول فرما لے اور تواڈے ساریاں دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نہ نواز دے. اللہ الرحمان دے سچے قرآن وچوں جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اس مقام ذیشان دے اندر اللہ الرحمان نے اپنے ایک عظیم ترین احسان دا تذکرہ فرمایا. اس محسن حقیقی اور منعم حقیقی دے احسانات اور انعامات. اب بھائی اسٹیج کو جڑے گلا کرتے ہیں نا وہ کم ہاتھ نہ کرن،
زبان نہ بولنے کی ضرورت نہیں، میں نہیں چل سکاں گا۔ اس محسن حقیقی اور منعم حقیقی دے احسانات اور انعامات اتنے بے شمار اور لاتعداد نے کہ دنیا دی کوئی زبان شمار نہیں کر سکتی، کائنات دا کوئی قلم لکھ نہیں سکتا۔ آ دیکھو نا پروانیو، زمین نو فرش بنا دیتا، آسمان نو چھت بنا دیتا، کتے شمس و قمر ہے، آفتاب و مہتاب ہے، کتے ستارے نے، کتے سیارے نے۔ میرے بھائی دریا موجزن نے، ندیاں بہہ رہی نے، سمندر ٹھاٹھا مار رہے نے، کتے باغات نے، کتے نباتات نے، کتے جمادات نے، کتے محلات نے، کتے دکانات نے، کتے مکانات نے، سونے تے چاندی دے ڈھیر نے، ہیرے تے جواہرات نے۔ اور میرے بھائی کیڑی کیڑی نعمت رب دی میں گنا گن نہیں سکتا، دور نہ جا۔ اور انسان تو ذرا اپنے جسم وال دھیان تے مار، اس محسن حقیقی اور منعم حقیقی نے احسانات تے انعامات دی بارش تیرے جسم تے پا دیتی ہے، اے باڈی عطا کیتی ہے تے ویکھن واسطے دو روشن دان لگا دیتے نے۔ ہائے ہائے آ زبان دیتی ہے تے قوت گوجائی دا ملکہ پیدا کر دیتا ہے، کن دیتے نے تے قوت سماعت دا ملکہ پیدا کر دیتا ہے، آویخ دماغ دیتا ہے تے عقل و خرد دا خزانہ رکھ دیتا ہے۔ میاں موتیاں دیاں لڑیاں تینوں دند عطا کر دیتے نے، نک دیتا ہے تے قوت شامہ پیدا کر دیتی ہے، ہاتھ دیتے نے، پیر دیتے نے، انگ انگ دیتا ہے، لو لو دیتا ہے۔ کیڑی کیڑی نعمت ہے جنوں ویکھیں گا، کیڑی کیڑی نعمت ہے جنوں شمار کریں گا۔ ایک فارسی دا شاعر اپنی بولی چ کہندا آندا اے خدا احسان تو اندر شمار، محنتانم بازبان صد ہزار۔ اے اللہ تیرے انہیں بے شمار تے لا تعداد احسانات تے انعامات نے، محنتانم بازبان صد ہزار، جے لکھا کروڑا زبانہ بھی مل جان تے اسی انہاں زبانہ نال شمار ہی نہیں کر سکتے، انہاں دا شکریہ ادا کرنا تے دور دی گل ہے۔ اور فیصلہ آبادیو اے موسم حقیقی دے سارے احسانات، منعم حقیقی دے سارے انعامات ایک پاسے، اے چند تے سورج ایک پاسے، اے ستارے ایک پاسے، اے سیارے ایک پاسے، باغات باغیچے ایک پاسے، سونے تے چاندی دیاں کانا ایک پاسے، اے مجھاں تے گاواں ایک پاسے، اے میرے بھائی محلات دکانات مارکیٹاں ایک پاسے، اے مربے فصلات تے نباتات ایک پاسے، اے دریاواں دیاں گہرائیاں پہاڑاں دیاں چوٹیاں ایک پاسے، اے ساری دنیا دیاں ساریاں نعمتاں ایک پاسے، تے کعبہ دے رب دی قسم ہے نعمت محمد کلی ایک پاسے۔ اور ساریاں نعمتاں مل کے نعمت محمد دا مقابلہ کر سکتیاں؟ میرے سامنے ذرا آج ٹھیک ٹھاک ہو کے بہنا اور گرمی پیدا کر کے بہنا، انج نہ ہوئے کہ میں واز کردہ جاواں تے واز اتوں دی کر دی جائے، پوری دل جمین نال بھی سننا لیکن ہوشیار بیدار ہو کے سننا، اور اول تے انہیں نعریاں دی لوڑ نہیں
تے جے لگانا ہے تے نعرہ لگے ناری نہ لگے. میں دس رہا سا کہ ساری کائنات دیاں ساریاں نعمتاں ایک پاسے تے نعمت محمد کلی. تارے اندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے تے میوے اندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے. امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے اور کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے. اگے جا کے فرماندے نے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے اور مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے. گل سننے والی ہے کہ نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے اور آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے. کروڑا نالوں چنگائی احسان کردگار دا پھر دا بندیا تو شکر نہیں گزاردا. اس عظیم ترین احسان دا تذکرہ رب رحمان اس مقام ذیشان تے فرما رہے نے. آواز آتی ہے مولا فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. گج کے کہو سبحان اللہ. اینج چھل پہ جے جے میری زبان چو قرآن پاک سنو تے سبحان اللہ کہو، جے اپنے آقا دا نام سنو تے صلی اللہ ہو. یہ خیال رکھنا مجھے بار بار نہ کہنا پہ. میرے بھائیو اس عظیم احسان دا تذکرہ رب کائنات فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین. البتہ تحقیق احسان فرمایا اللہ پاک نے. اللہ جی فیصلہ بات یہ پوچھ دینے کہ اے احسان تساں کنہ تے کیتا ہے. فرمایا علی المؤمنین. سارے بولو علی مسئلہ حل ہونا علی المؤمنین. اور فیصلہ باتیو میں احسان بدتیاں تے نہیں کیتا، میں احسان مشرکاں تے بولو اللہ کنہ تے کیتا ہی. فرمایا علی المؤمنین میں احسان ایمان والیاں تے کیتا. پتہ اے لگا کہ آمنہ دلال قادر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا صدر الاولا شمس الضحی بدر الدجا مصدر مہر و وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا پیغمبر رب ارض و سما والی بطحا صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا احسان میرے رب نے ایمان والیاں تے کیتا تے خوشی ہے وے تے ایمان والیاں نو خوشی کرن دا حق بدتی نو بھی نہیں تے مشرک نو بھی نہیں. ایمان والے خوشی کرن لیکن ایمان والیاں دی خوشی تپلیاں دی چھاپ تے نہیں، سرنگیاں دی آواز تے نہیں، ٹپ نچ کے نہیں، ٹول دی آواز تے نہیں. ایمان والیاں دی خوشی
میرے برادر ناچ تے پنگڑے دی شکل چ نہیں، ایمان والیاں دی خوشی دا اظہار انہاں قوالیاں اور پنج بازیاں نال نہیں، اور خوشی کائنات دے رب دی قسم ہے، امام کائنات دے دنیا تے آن دی سب تو زیادہ ہے تو اہل حدیث نو ہے، لیکن اہل حدیث خوشی کردے نے تے دروداں دیاں بارشاں کر کے کردے، نچ ٹپ کے کردے نہیں کردے۔ میں دس رہا سا کہ میرے رب نے اپنے احسان دا تذکرہ فرمایا، قربان جاواں تے صدقے جاواں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہاں دے وچ انہاں دیاں ہی جاناں چو رسول بھیج دتا، انہاں دے وچ انہاں دیاں ہی جاناں چو رسول بھیج دتا۔ اینیاں صدیاں بیت گئیاں نے اور برس ہا برس گزر گئے نے، اجے تک اسی یہ مسئلہ حل نہیں کر سکے کہ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ، گاج کے کہو صلی اللہ ہو، اور سر سنو لانتی یہ لانتی جیڑا میرے تے تواڈے آقا دا نام پاک سندا تے درود پاک نہیں پڑھدا، اور اہل حدیث دا اینا عظیم الشان ٹھاٹھا ماردا ہویا اے اجتماع ہوئے تے اے دے چ درود دی انج چھل ہونی چاہیے جویں سمندر چ پانی دی چھل پیندی، محمد لانتی اج درود نہیں پڑے گا، وہابی جڑا ہوئے گا درود ضرور پڑے گا، محمد۔ اور بابا جی کہہ گئے نے اپنی بولی، بابا جی فرماندے نے اور جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے، ملک نورانی حق انان دے، اے دعا فرمان دے، رب نہ بخشے ہرگز تینو، اور درود نہ پڑھنے والے ملک نورانی کی آندے نے رب نہ بخشے ہرگز تینو تے نہ تو رحمت پاوے، جنت ہویا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاوے۔ او جو نام نبی دا سن کر، گل سن والی جے، او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے، ملک نورانی حق انان دے، اے دعا فرمان دے، رب نہ بخشے ہرگز تینو تے نہ تو رحمت پاوے، جنت ہویا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاوے۔ نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاون، اے مومن نام نبی دا سن کر مومن اور جو درود پہنچاون، سن درود نورانی ملکا بہت خوشی وچ آون، خوشی وچ آ کے کی آندے نے جڑے درود پڑھتے نے انہاں دے متعلق اللہ بخشے جنت تینو، آمین کہہ دیو، آمین، اللہ بخشے جنت تینو،
نال رسول الہی اللہ بخش جنت تینوں اور نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی نعرہ تکبیر ملت حضرت علامہ حبیب الرحمان صاحب جزدانی پاکستان حضرت علامہ حبیب الرحمان صاحب جزدانی اور میں دس میرے بھائیوں بھائی بے مزگی پیدا نہ کرو توجہ نہ قرآن سنو اس پاس وقت ضائع نہ کرو میں دس ریاسا میرے خدا نے عظیم ترین احسان فرمایا اج میں کوشش کرانگا کہ قرآن اینا پڑھا کہ کئیاں دے دلاں دے زنگ لے جا تے جنہاں دے لتھے نے انہاں دی دل دی زمین آباد تے سراب ہو جائے جیڑی سراب اج قرآن دی بارش نال شاداب ہو جائے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اینا دے وچ اینا دیاں جانا چو رسول بھیج دیتا ہے کمال قسم دا احسان ہے فرمایا کہ ساڈی رہنمائی ساڈی رہبری واسطے میرے خدا نے میرے مصطفیٰ نو ساڈی جنس وچوں بھیج دیتا جنس دے انسان نے لیکن شان دے سارے جہان تو اعلیٰ تے افضل نے شان دے لحاظ نال کوئی میرے مصطفیٰ دا مقابلہ کر سکتا اور دیکھے نا ایک پتھر آئے جڑا سڑک نو لگا ایک پتھر ہوئے جڑا گڈی دی لائن تے پیا ایک پتھر ہوئے جڑا تیرے مکان نو لگا ایک پتھر ہوئے میاں جنوں سنگے مرمر کہا جاندا ایک پتھر ہوئے جڑا انگوٹھی وچ جا کے جڑ جاندا اور ایک پتھر ہوئے فیصلہ آبادیہ جڑا شاہاں دے تاج دے وچ جا کے جڑدا اے ہے تے اے بھی پتھر ہے تے او بھی پتھر ہے تے او بھی پتھر سڑکاں تے لگن والا بھی پتھر مکاناں نو جن والا بھی پتھر اور میاں سنگے مرمر بھی پتھر اور او پتھر بھی پتھر ہے جنوں ہیرا کہا جاندا ہے او دی قیمت ہو رہے او دا مل ہو رہے او دی قدر ہو رہے تے ہیرے دی شان ہو رہے آمنہ دے لال امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انساناں وچوں شان دے انجی اچے نے جویں سارے پتھراں چوں ہیرا اچا جنہ بھی شان ہوئے جنہ بھی مقام ہوئے جنی بھی عظمت ہوئے جننے بھی فضائل ہون جننے بھی مناقب ہون جننے بھی محاسن ہون جننے بھی درجات ہون جننے بھی مراتب ہون جنی ارتفاع مرتبت ہوئے جنہ علو مقام ہوئے آمنہ دا لال ہے انسان بولو ہے انسان شرافت آدمیت عظمت انسانیت دے وچ کہ سمجھیا انسان دا جنس دے انسان نے شان دے کل کائنات وچوں افضل تے آنا اور کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا نبی دی شان سننی ہے کہ اج وہابی کو سن کے جایا پر اسی اس شان دے قائل جڑی رحمان نے قرآن سے بیان کی تھی کتھوں قرآن پڑھا اب ایک شان کو سنا پیا کتے آواز آتی ہے مولا فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا انا سپارہ چھپیاں انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتوزروا وتوقروا وتصدقوا بكرة وأصيلا اللہ سارے مجمع دے سینے اج اپنے قرآن دے نور نال منور فرما قرآن سنتے جانا تے اج کسے نتیجے تے پہنچ کے کرانو جانا انا ارسلناک
شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتوزروا وتوقروا وتسبحوا بکرۃ وأصیلا۔ ترجمہ کیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اساں نے بھیجیا تانوں شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتوزروا وتوقروا وتسبحوا بکرۃ وأصیلا۔ میں تانوں شاہد بنا کے بھیجیا، میں تانوں گواہ بنا کے بھیجیا، اپنی توحید دا گواہ، اپنی جتائی دا گواہ، اپنی تنہائی دا گواہ، اپنی وحدانیت دا گواہ، اپنی الوہیت دا گواہ، اپنی ربوبیت دا گواہ، جنت دوزخ دا گواہ، حور و غلمان دا گواہ، پہلے نبیاں دا گواہ، انہاں دیاں نبوتاں رسالتاں دا گواہ، پہلیاں کتاباں دا گواہ، میں تانوں گواہ بنا کے بھیجیا ہے، او گواہ بنا کے بھیجیا ہے، انا ارسلناک شاہدا، اے میرے محبوب میں گواہ بنا کے بھیجیا ہے۔ ایک گواہ دی ہور میں تفسیر دسنا، جا تفسیراں دا جا کے مطالعہ کر اور انہاں دی ورق گردانی کر کے دیکھ لے، انا ارسلناک شاہدا، میرے نبی گواہ بن کے آیا، بولو کی بن کے آیا، گج کے بولو، گواہ بن کے آیا، کا دیتے اینے مدعی اینے مدعا ہے، ایویں عدالت انہاں دعویٰ دائر کیتا ہے عدالت دے اندر، انہاں تے دائر کر دیتا ہے، اور میاں مدعی گواہ پیش کرے اپنے دعوے دی سچائی تے اس بات واسطے، اور مقدمے واسطے ضروری ہے کہ گواہ ہون، بولو گواہ، جے گواہ نہیں تے مقدمہ کوئی نہیں، کیس تے پھر اے اگر گواہ گواہی دیندا کہ اے سچا ہے، اے دا کم سچا ہے، اے دی بات سچی ہے، اے دا دعویٰ سچا ہے، تے ڈگری مل جائے گی، بولو ڈگری، آج ہاں ڈگری لینی ہے، فیصلہ بادیو آج ڈگری لینی ہے۔ ایک پاسے وہابیاں دے اعمال نے، اعتقادیات نے، ساڈے معمولات نے، ساڈے طریقے نے، اہل حدیث ہوئے جڑا رفع یدین کردا ہے، آمین کہ میں لڑائی پہن اج نہیں آیا، خدا کی قسم اٹھا کے کہنا لڑائیاں مکان آیا، قرآن پڑھ پڑھ کے لڑائیاں مکان آیا، مسلمانہ دے چمنستان اتفاق اندر باد بہار لے کے کتاب و سنت دی آیا، باد خدا چلان واسطے نہیں آیا، آج نبی دی گواہی پانی ہے، انا ارسلناک شاہدا، اور گواہی نبی دی ویکھو کدے حق وچ پیندی ہے، اہل حدیث رفع یدین کردے نے، آمین کہندے نے، سینے تے ہاتھ بندے نے، قبراں نہیں پوجدے، چڑھاوے نہیں چڑھاندے، قبراں تے دیوے نہیں بالدے، عرس میلے نہیں کردے، کل تیجے چالیے ساتے نہیں کردے، کونڈے کانڈے نہیں پردے، اے ساڈے معمولات نے، ایتھے اے کھلوتا ہے، اے دے اے معمولات نے، ایک ادھر کھلوتا ہے، او چالیا کردا ہے، ساتا کردا ہے، تیجا کردا ہے، کل پردا ہے، 11ویں دیندا ہے، قبراں تے دیے بالدا ہے، قبراں پکیاں بناندا ہے، قبراں نو سجدے کردا ہے، قبراں تے طواف کردا ہے، قبراں تے میلے عرس لگاندا ہے، او میرے بھائی جلوس کردا ہے، نچدا ٹپدا قوالیاں کراندا ہے، میلاد مناندا ہے، ایک پاسے اے وے ایک پاسے اے وے، ہن فیصلہ لینا ہے، بولو کی لینا ہے، فیصلہ لینا ہے، اے گواہ جی اج تسی گواہی دسو کدے حق چ دیندے ہو، انہاں تے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا، اے میرے محبوبہ میں تینوں گواہ بنا کے بھیجیا، گواہی دے دے، دعا چو کیڑا سچا ہے، آواز آتی ہے گواہ میرا مصطفیٰ ہے، اور جدے حق چ گواہی دے گا وہ سچا، جدے خلاف دے گا وہ جھوٹا۔
فیصلہ بادیو میں رب دا واسطہ دے کے تواڈے کو فیصلہ لواں گا، فیصلہ بادیاں کولوں فیصلہ لواں گا، اور مصطفیٰ دی گواہی اے دے حق وچ ہوئے گی کہ اے دے حق وچ ہوئے گی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ہائے قرآن میں تیرے تو لکھ بڑا قربان جاوا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اس نبی دی عزت بھی کرنی ہے، اس نبی دا احترام بھی کرنا ہے، اس نبی دی توقیر کرنی ہے، اس نبی دی تعظیم کرنی ہے، اس پیغمبر دی تعظیم کرنی ہے، ایدا ادب کرنا ہے، دے آنکھیں لگنا ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ادب سکھنا ہی تے اہل حدیثہ کو سکھ، جنہ نبی دے مقابلے تے دوجا کھڑا ہی نہیں کیتا۔ ادب تے ادا نہ ہے نا، نبی دی عزت، پیغمبر دا مقام، نبی دا منصب، او دا احترام، او احترام دا تقاضا ہے کہ نبی دے مقابلے تے اسی دوجے نو کھڑا ہون دیندے پیغمبر دی حیثیت دوجے نو دیندے، اور او دے فرمان دے مقابلے تے دوجے دا فرمان نہیں مندے، اور او دی بات دے مقابلے تے دوجے دی بات نہیں مندے، او دی ذات دے مقابلے تے دوجے دی ذات دی شان نہیں مندے۔ سانو لوگ آندے نے اے نبی دی شان نہیں جانتے، آوے کتنے کہنے طیب صاحب تر گئے آ دسا نبی دی شان کی ہے، اور میں تے آنا اور یزدانی دے اپنے بنائے شیر نے تے لوکاں آکھیا یزدانی تے قاتلانہ حملہ کیتا ہن انہیں باہر نہیں نکلنا، دیکھو آیا بیٹھا کہ نہیں، اور بولو بیٹھا کہ نہیں، انہیں آخیا ہوں سٹیج تے نہیں آتا، تے پترو میں جنہ چر 3 مہینے منجی تے رہا تہاڈا ہی علاج سوچتا رہا۔ بیٹھا آ کے بیٹھا، اور جب تک میرے جسم کی جان ہے، میرے منہ کی زبان ہے، کعبہ دے رب دی قسم ہے میں اس وقت تک خدا دی توحید وچ شرک دی ملاوٹ کرنے والوں دے خلاف اور مصطفیٰ دی سنت وچ بدعت دی ملاوٹ کرنے والوں دے خلاف جہاد کرتا رہا۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دے، اور تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے اوقات، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ نبی دی شان پوچھنا تے نبی نہ پیار پوچھنا، میں تے آنا ہننا تنوار دیواں تے منوار دیواں، کہو سبحان اللہ۔ تنوار دیواں تے منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، اور تنوار دیواں تے منوار دیواں، تنوار دیواں تے منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، تے چن نو نی کر کے دکھنوار دیواں، تنوار دیواں تے منوار دیواں، مدینے دے پھل تو چمنوار دیواں۔
مدینے دے پھل تو چمنوار دیواں ہویا سے نبی تو وطنوار دیواں ختنوار دیواں اتر نالے مشکے ختنوار دیواں تے یوسف کے نانی دا حسنوار دیواں میں تے آنا ہونا اولاد پینا پائیوار دیواں اولاد پینا پائیوار دیواں سمے بیویاں باپ مائیوار دیواں اور میں سردار جگ تو جگوار دیواں فیصلہ بدیا سردار جگ تو میں جگوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں اور سردار جگ تو میں جگوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں تے شارگ دی رگوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں وَتُوَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا حضرت علامہ حبیب الرحمان صاحب یزدانی اور چوتھے گیٹ پہ نہ جایا کر قرآن نے تینوں کتوں کتوں پڑھا ایک اور مقام ذرا نوٹ فرما لو آواز آتی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا کہو سبحان میں قرآن سناواں کہ نہ آج سنتے جانا رات مک جائے گی قرآن نہیں مک سکتا رات مک جائے گی صحب قرآن دی شان نہیں مک سکتی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك کتوں قرآن نبی دی شان سے پڑھا آواز آتی ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آواز آتی ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا میں نبی دی شان کتوں بیان قرآن چو کرا آواز بیانتی ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نیا کا دشان ہے مصطفیٰ دا مقام کس مقام تو بیان کرا آواز ہوندی ہے سبحان اللہ. اور نبی دی شان سو آقا دیاں پروازاں بلندیاں نوٹ کر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پیغمبر دی شان سننی ہے سن لے آواز پہ ہوندی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. پیغمبر دی شان سننی ہے آواز ہوندی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کتنے آواز ہوں دے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اور کتنے آواز ہوں دی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نبی دی شان سننی ہے آواز آتی ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. سارا قرآن پر رہتے مصطفیٰ دی شان نہ پڑے اور وضحا دے چہرے والے واللیل دیاں کالیاں زلفاں والے علم نشرح دے سینے والے وما رمیتا اذ رمیتا دے ہتھاں والے یاسین دے دنداں والے قد نرات قلب وجہ کا فی السما دی پیشانی والے ما زاغ البصر وما طغى دیاں اکھاں والے کا وما ينطق عن الهوى دی زبان والے. اور میرا نبی میرے آقا دی شان سننی کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری. آدم دی انابت لے کے آئے نوح دی استقامت لے کے آئے ہود دی ہدایت لے کے آئے صالح دی صالحیت لے کے آئے ابراہیم دی خلیلی لے کے آئے اسماعیل دی حلیمی لے کے آئے میاں موسیٰ دی کلیمی لے کے آئے ایوب دا صبر لے کے آئے یعقوب دا حزن لے کے آئے یوسف دا حسن لے کے آئے اور قربان جاوا ادریس دا درس لے کے آئے یونس دی دعا لے کے آئے اور یحییٰ دا زہد لے کے آئے زکریا دا ذکر لے کے آئے عیسیٰ دی عبادت لے کے آئے ایسا صدیقہ دے خامد بن کے آئے فاطمہ الزہرا دے باپ بن کے آئے حسنین دے نانا بن کے آئے بلال دے آقا بن کے آئے رب ذوالجلال دے غلام بن کے آئے. دیکھنا ذرا رب دا قرآن نوٹ کر لو اج سن کے جانا اللہ جی یہ پوچھ دینے تو فیصلہ بات یہ کہ نبی نو بھیجے اس مہینے چ بھیجے 9 ربیع الاول نو آئے نے تے کادے واسطے آئے نے اور بولو کادے واسطے اج فیصلہ بادیو فیصلے ہو جان گے فیصلہ بادیو فیصلے ہو جان گے کادے واسطے آئے نے فرمایا یتلو علیہم آیات ہی
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نہیں یوں سمجھ آئی میرا جی کرتا ہے میں رب دے قرآن دا دوجا مقام پیش کراں. ایتھے سپارہ چوتھا ہے ہن جڑا پڑھن لگا ہے سپارہ 28. اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. قرآن میں تیرے تو قربان جاواں. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پروانے سپارہ 28 ایک مضمون دی ساریاں تا آ رہی ہیں. سپارہ دوسرا نکل آیا ہے. عرشاں تو آواز آ رہی ہے گمار سلوا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. کہو سبحان اللہ اور گج کے کہہ دیو سبحان اللہ. وہابیو تواڈے دلوں دی غذا روحاں دی غذا ہے. عرشاں والے خدا دا قرآن ہے, مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان ہے. اج سجے کان نال قرآن سن لو تے کھبے کان نال نبی دا فرمان سن لو. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. نہیں سمجھے یہ سپارہ دوسرا ہے. سپارہ پہلا نکل آیا. اللہ فرماتے ہیں دو نبی پہ دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. دیکھیں مقاصد بیان ہو رہے ہیں, اغراض بیان ہو رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والقرآن. تک لے قرآن. اور دوسرے سپارے وچ یہ فرمایا, چوتھے وچ یہ فرمایا, چوتھے وچ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے دو کتاباں سکھان آیا, پڑھان پڑھنا آیا. میرے والے یعلمہم الکتاب والحکمہ. الکتاب القرآن, الحکمہ نبی دی سنت. اور بولو کنیا چیزاں گج کے ذرا بولو کنیا چیزاں سارے بولو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو کنیا چیزاں کتاب و سنت کتاب و سنت وہابیوں کتاب و سنت آج میں ایک نئی گل تمہیں سکھان آیا. جدو کتاب و سنت کا نعرہ لگے دونوں ہاتھ کھڑے کرو کتاب و سنت بولو کتاب دسو کہ ہاتھ دو نے مذہب دیا کتاباں بھی دو نے کتاب اور کتاب اج دے بعد وہابی نہیں جڑا کتاب و سنت کا نعرے دے نال دونوں ہاتھ کھڑے کرے نہ کرے. کتاب و
سنت بولو کتاب 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 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ تو جب صاحب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ایک نبی قرآن سنان آیا تے اپنی سنت بھی سکھان آیا اور دسو کہ تیسری چیز ہے حنفیہ شافعیہ مالکیہ حنبلیہ جعفریہ لڑائی نہیں آیا لڑائی مکان آیا لوگ آتے ہیں انتظامیہ آئی ہونی ہے سی آئی ڈی والے آئے ہونے نے انٹیلیجنس آیا ہونا لوگ کہتے ہیں کہ اتفاق دی دعوت دیا کرو اور کعبہ دے رب دی قسم ہے کائنات وچ اگر اتفاق تے اتحاد دی دعوت ہے تے اہل حدیثاں کول ہے ماشاء اللہ اللہ اے باغ نو پھلیا پھولا رکھے فیصلہ آباد دے توحید دے شیراں نو زندہ رکھے اہل حدیث نو زندہ رکھے اور میں دس رہا ہاں کسے نے اپنے گھر دی گل کرنی ہے کسے نے اپنے پیر دی کرنی ہے کسے نے اپنے فقیر دی کرنی ہے کسے نے اپنے استاد دی کرنی ہے کسے نے اپنے شیخ دی کرنی ہے کسے نے اپنے امام دی کرنی ہے کسے نے اپنے مفتی دی کرنی ہے کسے نے اپنے مولوی دی کرنی ہے اہل حدیث نے کرنی ہے تے خدا دی کرنی ہے تے او دے مصطفیٰ دی کرنی ہے